میں علماء سے کہہ رہا ہوں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے دوسروں کو، اور جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، تو باطل کے دل بھجتے ہیں اور سکڑتے ہیں اور سمٹتے ہیں. اور جب تم اللہ کے غیر کے تذکرے کرتے ہو تو پھر کفار خوش ہو جاتے ہیں، اور اہل باطل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری شکلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں یہ بات کھول کر بیان کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر سماعت آنے والے ذرعی اقوال حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان سے منتخب شدہ ہیں. ان ذرعی اقوال کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں. ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. تو میں صاحب کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، ہدایت کا وعدہ جوہد پر ہے، ہدایت کا وعدہ جوہد پر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، مجھے عرض کرنا ہے کہ سب سے بنیادی سنت دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو تھکایا کرتے تھے وہ انفرادی دعوت میں تھکایا کرتے تھے، عبادت سے بھی زیادہ، عبادت سے بھی زیادہ. اذا فرغت فانصب، آپ عبادت میں اپنے آپ کو جب تھکائیے جب آپ دعوت سے فارغ ہوں، آپ دعوت سے فارغ ہوں. ہمیں عرض کرنا ہے، پہلی بات، انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. انفرادی دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. اگر خدا نہ کرے امت انفرادی دعوت دینے کو فرض کفایہ سمجھ بیٹھی تو یہ امت کے مرتد ہونے کا سبب بنے گا، یہ یقینی بات ہے. اگر امت نے دعوت اللہ کو فرض کفایہ خیال کیا تو امت ارتداد سے نہیں بچ سکے گی، یہ بالکل پکی بات ہے. امت کے ارتداد کا سبب ہی ہے، امت کے ارتداد کا سبب ہی یہی بنا ہے کہ دعوت دینا ہر ایک کے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. ہر مسلمان کے اپنے دین پر قائم رہنے کا، ہر مسلمان کے باطل کے مقابلے میں دین پر ثابت قدم رہنے کا جو اللہ نے ضابطہ متعین کیا ہے، وہ دعوت کو ضابطہ بنایا ہے. اگر آپ دعوت پر نہیں ہیں تو دین پر قائم نہیں رہ سکتے، یہ پکی بات ہے. تو قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ اس سے پختہ دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت کو جمع کر لے. اور اگر آپ دعوت اللہ پر نہیں ہیں تو باطل کے مقابلے میں آپ دین پر قائم نہیں رہ سکتے، یہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے بڑی بڑی سلطنتوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے مقابلے میں ایک ایک صحابی کا کامیاب ہو جانا وہ صرف اس فریضے دعوت پر جمنے کی وجہ سے تھا. میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں، انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. ہر مسلمان کے ذمہ کیوں فرض عین ہے؟ دیکھیے اس لیے فرض عین ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ اتنا ایمان اپنے پاس باقی رکھنا، سیکھنا نہیں کہہ رہا ہوں، سیکھ کے آدمی فارغ ہو جاتا ہے کہ میں نے سیکھ لیا ہے. اتنا ایمان ہر مسلمان کے پاس باقی رہنا فرض عین ہے جو مسلمان کو یومیہ اور روزانہ حرام سے روکے رکھے. اتنا ایمان ہر مسلمان کے پاس ہونا فرض عین ہے، فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ. اتنا ایمان، جتنا ایمان اس کو روزانہ کے حرام سے بچائے رکھے. اس لیے فرمایا کہ اس تحریک کا اور اس کام کا کوئی نام رکھا جاتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھا جاتا. اسی لیے یہ بات پوری قوت سے کہی جاتی ہے، یہ بات پوری قوت سے کہی جاتی ہے، یہ بات پوری قوت سے کہی جاتی ہے کہ دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. دوسروں کو دعوت دیے بغیر تکمیل نہیں ہوگی. چاہے آپ کیسی اچھی نماز پڑھتے ہوں، آپ کیسا اچھا ذکر کرتے ہوں، آپ کیسی اچھی تلاوت کرتے ہوں، لیکن دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ آپ دوسروں کو معروفات پر آمادہ کریں بذات خود، بغیر کسی قلم کے اور بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی آلے کے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں آپ سے. اگر آپ خارجی ذرائع سے لوگوں کو معروفات پر آمادہ کرتے ہیں اور آپ خارجی ذرائع کے استعمال سے لوگوں تک معروفات کو پہنچاتے ہیں تو میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ یہ بالمعروف نہی منکر کی محنت نہیں ہے. یہ آپ سوچ لیں، خارجی کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس فریضے کو ادا کروا دے. جسے میں نے عرض کر دیا کہ نماز اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ خارجی کوئی چیز یا فریضہ ادا نہیں کر سکتی آپ کی طرف سے. آپ کے بنے بدن کا استعمال اس میں اصل ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو ادا ہوگی، آپ دعوت دیں گے تو آپ کو فریضہ ادا ہوگا. تو یہ بات کوئی قوت سے عرض کی جا سکتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. تبلیغ میں گشت اور ملاقاتیں یہ امر معروف نہی منکر کی وہ عملی محنت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی تو نہ کوئی یہ غلو ہے، نہ یہ کوئی قرآن حدیث اور اقوال علماء سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہے، ہرگز نہیں. بلکہ یہ بات بالکل صاف مدلل ہے کہ گشت کا جو اصل مقصد تھا وہ اپنے ایمان کی تکمیل تھی. گشت کا اصل موضوع یہ تھا کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہم گشت کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی شک کرتا ہے یا کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بیچارہ لا علم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں. وہ بیچارہ لا علم، صاف بات، وہ بیچارہ لا علم ہے، اس کو معلوم نہیں. مستقل ایک بحث ہے علماء کے درمیان کہ ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. یہ ایک بحث ہے، اسے مختلف اقوال ہیں، مختلف مذاہب ہیں. امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، امام بخاری کا مذہب ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازاروں میں گلیوں میں لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے لیے پر ایمان لائیں. یہاں سے امام بخاری ایمان کے بڑھنے کا استدلال کر رہے ہیں. ایمان بڑھنے کا استدلال اسے کر کہ دلیل یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے کی شکل یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑیں. یہی ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. ایمان جو بڑھتا ہے وہ ایمان والوں کو اللہ کی یاد دلانے سے بڑھتا ہے، صرف یاد کرنے سے نہیں بڑھتا. میری بات آپ کو بری لگے گی مجھے معلوم ہے، اور حقیقت یہ ہے اللہ کو یاد کرنے سے صرف ایمان نہیں بڑھتا، دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے سے ایمان بڑھتا ہے. آپ خود اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی یاد دوسروں کو دلائی جاتی ہے اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس سے دلوں کا جلا ہوتا ہے اور اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. آپ پڑھیے قرآن. آپ انکار کرتے ہیں نا اس کا، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. بادشاہ نے پوچھا تھا صحابی سے کہ تم کلمہ اپنے گھر میں پڑھتے ہو، تمہارے گھر ہلتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گھر کبھی نہیں ہلا. آج آپ کے جو بالا خانے ہل رہے ہیں اور آپ کا قلعہ جو ہل رہا ہے یہ صرف یہاں آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے سے ہل رہا ہے، ورنہ ہمارے گھر کبھی نہیں ہلے. کہنا بادشاہ نے، صحابی نے کلمہ پڑھا بادشاہ کے دربار میں، اس کا پورا محل کی ہر چیز ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا. اس نے سوال کیا کہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ جب تم اپنے گھروں میں پڑھتے ہو انفرادی طور پر تو کیا تمہارے گھر ہلتے ہیں؟ کہ ہمارے گھر آج تک نہیں ہلے. لیکن یہی کلمہ جب یہ دعوت میں آیا، تذکیر میں آیا، دوسروں کو یاد دلانے میں آیا تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے بادشاہ کے قلعے میں پڑھنے سے سارا قلعہ ہلنے لگا. دل دہل گئے ان کے، وجلت قلوبہم، یہ دل دہل گئے. اور دوسری جگہ یہ ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین ظلموا بالآخرہ. میں علماء سے کہہ رہا ہوں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے دوسروں کو اور جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے تو باطل کے دل بھجتے ہیں اور سکڑتے ہیں اور سمٹتے ہیں. اور جب تم اللہ کے غیر کے تذکرے کرتے ہو تو پھر کفار خوش ہو جاتے ہیں اور اہل باطل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شکلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث میں یہ بات کھول کر بیان کی گئی ہے کہ ہر مسلمان کا اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے میں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر مسلمان کے اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے میں. اس لیے ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑتے بازاروں میں اور یہ کہہ کر ان کو لے کر آتے کہ میں اس سے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس دعوت کے ذریعے ہر فرد اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے، ہر شخص اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے.
مولیاسا کا ملفوظ کہ میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کا مطلب ہی یہی تھا. اس کا مطلب یہی تھا. اس لیے کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ امر معروف اور نہی منکر یہ دو وہ بنیادی فریضے ہیں جن کو بذات خود ادا کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بذات خود ادا کیے بغیر ایمان کامل نہیں. چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ ذکر و تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ زکوٰۃ وقت پر دیتے ہوں، چاہے آپ پورے سال روزہ رکھتے ہوں،